الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شب برات کی رات کا ایک خاص عمل ہے۔ الحمدللہ دوستو، 15 شعبان المعظم کی رات بہت ہی ایک خاص رات ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ ایک مجرب اور الحمدللہ انتہا درجہ کا ایک مجرب وظیفہ ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، یہ رات سال کے اندر صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، صرف ایک مرتبہ، اور یہ وظیفہ بھی ایسے سمجھے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہونے والا ایک وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ الحمدللہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ عمل ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھے جائیں کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی، چاہے وہ آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور رکاوٹیں ہیں، کچھ اور معاملات ہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی وظائف بتاؤں گا تاکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر سارے دوستوں کے جناب علی جو رات کو وظائف کیے جاتے ہیں، خاص وظائف، وہ پیش کیے جائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا وظیفہ، اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور ایسی توبہ کہ پختہ توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو، ایک پختہ توبہ کرنی ہے۔ اور پھر کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ اور یہ 15 شعبان کی رات کے خاص وظائف دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے اس طریقے سے ہیں کہ ہر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی اس طریقے سے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت جب کریں گے تو سبحانک اللہم اور پھر الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھیں، پھر جب رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو سجدے میں جائیں گے، تو سجدے کے اندر یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کر 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اٹھیں گے دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھیں، اور پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد جب سجدہ کریں گے تو سجدے کے اندر پھر اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر دوسرے سجدے کے اندر بھی اسی طرح جب سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اس آیت کریمہ کی 3 تسبیحات کرنی ہے، 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ گڑ گڑا کر اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اپنے مقصد کو دل میں رکھ لینا ہے، دل میں رکھ کر اور پھر گڑ گڑا کر اور رو رو کر یہ آیت کریمہ پڑھیں، اور عاجزانہ طور پہ آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ مولا مہربانی فرما کہ میری یہ دل کی آرزو پوری فرما۔ 300 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور بزرگ فرماتی یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کر لو گے نا، جس مقصد کے لیے کرو گے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔